السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، میرے دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، آج کے اس بیان میں خاص طور سے میں آپ حضرات کے سامنے میرے نوجوان ساتھیوں کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری ان باتوں کو بہت ہی دھیان کے ساتھ سنیں گے، عمل کریں گے اور اپنے دوسرے ساتھیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی رسول تمہیں جو حکم دے دے تم اسے کرو، اور رسول تمہیں جس سے منع کرے تم اس سے باز رہو۔ میرے دوستو، اس آیات کے پیش نظر میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو کہ بخاری اور مسلم شریف میں ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضا سے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، متفق علیہ۔ میرے دوستو، اس حدیث کے راوی حضرت نافع سے کسی نے پوچھا کہ مل قضا، یہ قضا کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، قضا کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا سر کا بال اس طرح کاٹا جائے کہ ایک طرف سے بالکل صاف کر دیا جائے اور ایک طرف سے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اسے قضا کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہمارے نوجوان ساتھیوں کے اندر خاص طور سے وہ بچے جو اسکول اور کالج کے اندر پڑھتے ہیں، ان کے اندر ایک فیشن چل پڑا۔ وہ پتہ نہیں کیسے کیسے سر کے بال کٹواتے ہیں، کیسے کیسے ہیئر کٹنگ کرواتے ہیں میرے دوستو، لیکن آج ہمارے نوجوان، ہمارے گارجین اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ کیا یہ جو ہیئر کٹنگ، یہ جو مختلف فیشن کے جو ہیئر کٹنگ ہے، کیا یہ شریعت کے اندر جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سر اور ہیئر کٹنگ کو اس طرح رکھتے ہیں تو ہم بھی اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں رسول کے سنت کے اتباع کرنا چاہیے، ہمیں رسول نے جو منع کیا ہے ہم اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان بچے جو خاص طور سے اسکول میں، کالج کے اندر پڑھتے ہیں، ان کے اندر یہ برائی بہت عام ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسے کیسے ہیئر کٹنگ، کیسے کیسے فیشن کے ہیئر کٹنگ کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہ دیکھ کر بہت شرم لگتا ہے کہ ہم پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ بچہ یہ مسلمان ہے یا کیا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں خاص طور سے اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کچھ بھی کریں، ہمارے اندر، ہمارے باہر، ہمیں ہر طرف سے اگر ہمیں دیکھنے میں مسلمان کے شکل صورت ہماری مسلمان ہونے چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کی طرف ہیئر کٹنگ کریں گے تو میرے دوستو یہ گناہ ہے، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے میرے دوستو۔ اس لیے میں خاص طور سے میرے نوجوان ساتھیوں سے بہت ہی مؤدبانہ دل کی گہرائی سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سنت کے خلاف سر کے بال رکھتے ہیں، سر کے بال کٹواتے ہیں تو ہمیں اس میں تو گناہ ملے گا،
کوئی ثواب ہمیں اس سے نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف دھیان دیں۔ ہمیں ہمارے اپیرنس، ہمارے وضاحت اسلام کے مطابق بنانے کی ہمیں کوشش کرنے چاہیے، تاکہ لوگ باہر سے کوئی بھی آدمی ہمیں دیکھے تو ہمیں مسلمان سمجھے۔ ہمارے وضاحت، ہمارے اپیرنس ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے یہ کنفیوژن میں پڑ جائے کہ آیا یہ مسلمان ہے یا کوئی دوسرا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں ان چیزوں کی دھیان دے، ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ ہمارے بچے پتہ نہیں آج کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، سنت کے خلاف ڈریس لگاتے ہیں جو ناجائز ہے۔ شریعت جس کے ہمیں پرمیشن نہیں دیتے ہیں، ہم اس میں ملوث ہے، ہم وہ کر رہے ہیں، ہمارے بچے یہ کرتے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، خود پرہیز کرے، اپنے ساتھیوں کو سمجھائے کہ بھائی یہ شریعت میں، ہمارے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم سر کے بال شریعت کے مطابق رکھیں۔ ہمارے طریقہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے سر کے بال اگر ہم منڈھائے تو چاروں طرف سے برابر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی سر کے بال کو لانگ کرنا چاہتا ہے تو وہ چاروں طرف سے برابر ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ایک طرف سے بالکل شٹ کر دیا، ایک طرف میں لمبا کر دیا، ایک طرف میں صاف کر دیا، ایک طرف میں بالکل چھوڑ دیا۔ یہ ناجائز ہے، یہ قضا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے منع فرمایا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا ہے۔ اور قضا کا یہی مطلب ہے کہ سر کے بال کو ایک طرف سے لمبا کر دیا، ایک طرف سے چھوٹا کر دیا، یہ قضا کے اندر میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے ساتھیوں کو سمجھائے، اس سے روکے۔ میں آخر میں اس ریکویسٹ کے ساتھ میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ اب سبھی حضرات میری ان باتوں کو دھیان کے ساتھ سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔